اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نور کردگار یا رسول اللہ کل کے افتخار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا لطف کیجئے کہ آئے ہیں حضور میں لے کے آل زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا دو جہاں میں ہے رواں سے کا رسول اللہ کا دو جہاں میں ہے رواں سے کا رسول اللہ دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ رسول اللہ کا دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ اللہ اللہ رفعت شان حبیب کبریاء رفعت شان حبیب کبریاء ہے جبین عرش پر تغرا رسول اللہ کا ہے جبین عرش پر تغرا رسول اللہ تھی رسولوں کی زبان وقف ثنائے مصطفیٰ
وقف ثنا مصطفیٰ ہر نبی پڑھتا رہا خطبہ رسول اللہ کا، ہر نبی پڑھتا رہا خطبہ، آپ سلطان الرسل ہیں اور ختم الانبیاء، آپ سلطان الرسل ہیں اور ختم الانبیاء، کیا بیان انسان سے ہو رتبہ رسول اللہ کا، کیا بیان انسان سے ہو رتبہ، ہو گیا دیدار حق کا مستحق وہ خوش نصیب، ہو دیدار حق کا مستحق وہ خوش نصیب، جس نے دیکھا چہرے زیبا رسول اللہ کا، جس نے دیکھا چہرے زیبا، سب گناہ دھل جائیں گے امت کے کوتا نظر، امت کے کوتا نظر، تو نے دیکھا ہی نہیں دریا رسول اللہ کا، تو نے دیکھا ہی نہیں دریا، ہے توسل ہم کو غوث پاک سے نام خدا، ہے صلح ہم کو سے پاک سے نام خدا، جو ہے پیارا لاڈلا بیٹا رسول اللہ کا، جو ہے پیارا لاڈلا بیٹا، ہو چکا روزے ازل سے یہ غلام قادری، ہو روزے ازل سے غلام قادری، عبد رب العالمین بردار رسول اللہ کا، عبد رب العالمین بردار رسول اللہ کا، دو جہاں میں ہے رواں سے کا رسول اللہ کا، دونوں عالم پڑھتے کلمہ رسول اللہ کا، صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، عظیم الشان دن ہے یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گزشتہ رات بھی شب میلاد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل عظیم الشان ہو چکی، اور آج اس وقت قرآن خوانی سے، درود شریف سے آج کی محفل کا آغاز ہو چکا، اور اس وقت مختصر وقت میں، محدود وقت میں ہم کچھ یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ یہ دعا ہے قرآن مجید میں ہمیں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ دعا مانگنے والی ذات کوئی ہماری جیسی شخصیت نہیں، یہ دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں سے ایک رسول بھیج دے، رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا فرمائے۔ ہے تو یہ دعا، مگر دعا مانگنے والی ذات کون سی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ پیغمبر دعا مانگ رہا ہے۔ ایک ہے ہماری دعا، جیسے ہم ویسے ہماری دعا بھی ہو سکتی ہے، مگر ایک ہے پیغمبر کی دعا، رسول کی دعا، نبی کی دعا۔ ہماری دعا اس کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمارے الفاظ اس کے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہماری نیتیں اس کی نیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا اخلاص اس کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری ذات اس کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری صفات اس کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اسے خود اللہ نے اپنے قریب کیا۔ تو پہلے تو اس پر غور کریں تاکہ سننے میں بھی لطف آئے کہ دعا تو مانگی جا رہی ہے، مگر دعا مانگنے والا خود اللہ کا ایک پیغمبر ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب پیغمبر دعا مانگتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ دعا مانگے اللہ سے؟ پیغمبر بھی دعائیں مانگ رہا ہے،
ابراہیم علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں نا، عظیم الشان پیغمبر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ سے فرمایا ابوکم، تمہارے باپ، یعنی ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں۔ پیغمبر کی دعا ہماری دعا سے بڑی افضل ہوگی، اور جب پیغمبر دعا مانگ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ بندوں کو بھی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا زندگی ہے، دعا بندگی ہے، دعا عبادت ہے، دعا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوا کا نقصان ہو سکتا ہے، ریاکشن، الرجی دوا سے ہو سکتی ہوتی ہے، کسی کو کوئی دوا سوٹ نہیں کرتی، الرجی ہو جاتی ہے۔ دعا سے کوئی الرجی نہیں ہو سکتی، دعا سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، دعا ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے، ہمیشہ نفع دیتی ہے۔ اور اگر دعا آپ کے حسب منشا پوری ہوتی نظر نہ آئے، اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تب بھی آپ فائدے میں، نقصان میں نہیں۔ کیوں؟ کہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث پاک، دعا عبادت۔ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، اگر ہم خالی دعا بھی کرتے رہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ عربی دعا نہ آئے یا فارسی دعا نہ آئے، اپنی زبان میں دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ دعا سے بندے کو غافل نہیں رہنا چاہیے اور دعا کو ہلکا نہ لینا چاہیے۔ ہم رات دن یہاں دعا کرتے رہتے ہیں، اس قادری مسجد میں، خانقاہ قادری علمیہ، حاضرین کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، غائبین کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، اپنے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، پرائے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، جو آتا ہے اس کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، جو نہیں آتا اس کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، کیونکہ دعا خانہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا کی قدر و قیمت، تو دعا سے پیچھے نہیں ہٹتے، دعا ہی دعا کرتے ہیں۔ کوئی سمجھے کہ دعا کچھ نہیں ہے تو جاہل بن جائے۔ دعا بہت ہے، بہت بڑی چیز، براہ راست باری تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ، مغز۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ دعا مانگنے والی ذات کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر چل رہا ہے سورۃ البقرہ میں، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں چل رہی ہیں پچھلی آیات میں، تو یہاں پر یہ دعا آ گئی، ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے، یعنی یہ جو ہمارے اہل مکہ ہیں، ان میں سے ایک رسول بھیج۔ اچھا اب بات دیکھو کہ دعا مانگ رہا ہے پیغمبر، اور کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے؟ پیغمبر کے لیے۔ یہ سمجھے بات، پیغمبر کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اس سے شان پتہ چل رہی ہے کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ اس آیت سے
سب تفاسیر، سب علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو محمد رسول اللہ کے بارے میں دعا ہو رہی ہے. یہ دعا تو خاتم النبیین کے بارے میں کر رہے ہیں. یہ دعا تو رحمت العالمین کے بارے میں کی جا رہی ہے. یہ دعا تو شافع المذنبین کے بارے میں کی جا رہی ہے. یہ دعا تو آنس الغریبین کے بارے میں کی جا رہی ہے. اور یہ دعا قائد الغر المحجلین کے بارے میں کی جا رہی ہے. قائد الغر المحجلین کا معنی یہ ہے کہ ان کے قائد کہ جن کے چہرے قیامت میں چمک رہے ہوں وضو کے نور سے. غر المحجلین، ان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں میلاد شریف حضور کے تشریف لانے کی دعا ہے. اے اللہ بھیج دے ایک رسول، بھیج دے. خود بھی ہے رسول، خود بھی نبی ہے، خود بھی اعلیٰ منصب پر فائز ہے. خانہ کعبہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے ہیں. آج ہم خوشیاں جو منا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی، تو اس آیت پر غور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے 2775 سال پہلے ابراہیم نے دعا مانگی. بتاؤ کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان 2775 سال کا زمانہ ہے. 2775 سال پہلے ایک نبی دعا مانگ رہے ہیں. اولو العظم و عظیم الشان نبی ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں بار بار آ رہا ہے، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ایک رسول بھیج دے انہی میں سے، اس لیے کہ جب وہ انہی میں سے آئے گا تو یہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے، ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کی زبان کو سمجھیں گے. چنانچہ 2775 سال کوئی کم زمانہ ہے. آج ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعا بھی قبول کیوں نہیں ہوئی ابھی تک. پتہ چل رہا ہے کہ دعا تو ایک لمبے عرصے کے بعد بھی جا کے قبول ہو سکتی. دعا کا ظہور اللہ بہتر جانتا ہے کب ہو، حکمت اللہ جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی 2000 سال قبول ہو رہی ہے 2000 سال بعد. کتنے نبی درمیان میں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اب آخر میں جا کے وہ دعا کا ظہور ہو رہا ہے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا. پتہ چلا کہ دعا مانگو اور مانگنے کے بعد صبر بھی کرو. مانگتے رہو، نقصان تھوڑی ہو رہا ہے. تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو کیا اس پر خوش نہیں ہو رہے؟ بیٹھے بیٹھائے مفت میں عبادت مل رہی. بھائی دوا کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، دعا کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. تو جو چیز مفت آ رہی ہے کیا اس کو کم سمجھ رہے ہو؟ اتنی بڑی عبادت دعا مانگتے رہو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کر یہ بتا دیا کہ جس نبی کے آنے کے لیے میں نے دعا مانگی اس نبی کے آنے پر آج 1400 سال کے بعد خوشیاں منائی جائیں گی.
وہ نبی ایسا ہوگا، وہ رسول ایسا ہوگا، خاتم النبیین ہوگا۔ اب دیکھیں بنی اسماعیل میں سے نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے، آپ ہی وہ واحد نبی ہیں جو بنی اسماعیل میں سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اسماعیل بیٹے حضرت ابراہیم، ان کے ایک بیٹے ابراہیم کے حضرت اسحاق بھی، مگر حضرت اسحاق میں سے اور نبی آئے، لیکن حضرت اسماعیل میں سے جو نبی آئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسی شان سے آئے، اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو دکھا دیا کہ میرے ایک پیغمبر نے جس پیغمبر کے آنے کے لیے دعا مانگی، جب اس کو میں بھیجوں گا تو اس شان سے بھیجوں گا کہ کوئی پیغمبر بھی ان کے پائے کا نہیں ہوگا، وہ سب سے افضل ہوگا۔ شب معراج میں ان سے پہلے آنے والے سارے انبیاء موجود ہوں گے، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، اور نماز کے وقت ہو رہا ہوگا تو اگرچہ سارے انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے تشریف لا چکے ہوں گے، مگر وہاں پر امامت کا منصب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور مقتدی سارے انبیاء کرام۔ کتنی بڑی شان ہے، مقتدی انبیاء کرام اور مقتدا حضور علیہ السلام۔ وہ نبی تشریف لائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی منصب شفاعت عطا فرمائے کہ روز قیامت ہر رسول موجود ہوگا میدان محشر، اور ہر نبی کی امت بھی ہوگی، ہر نبی کی امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، شعیب علیہ السلام کی بھی ہوگی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں۔ ان کی سب امتیں بھی ہوں گی اور امتیں پریشان ہوں گی، اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، اپنے رسولوں کی طرف دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ خوف کا دن ہے، یہ پریشانی کا دن ہے، یہ بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، کہیں سے تسلی مل جائے، کہیں سے بشارت مل جائے نجات کی، مغفرت کی، چھٹکارے کی، گناہوں کے معاف ہونے کی، کہیں سے کوئی صورت نکل آئے۔ اس وقت جب وہ اپنے اپنے انبیاء کی طرف نظر دوڑائیں گے تو سارے انبیاء کرام یہ فرمائیں گے کہ آج یہ منصب تو صرف محمد کے پاس ہے، بے شک تم ہماری امت ہو، ہم تمہارے نبی ہیں، ہم تمہارے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تم ہماری امت ہو، مگر آج تمہیں بخشوانے کا اختیار اللہ نے صرف اپنے حبیب محبوب کو دیا ہے، ان کے دامن میں پناہ لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانے قیامت میں اگر مان گیا، اللہ تشکشنات کا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کہ اگر وہاں جا کر مانے گا تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں کیوں نہیں مانا، دنیا میں ساری بشارتیں تجھ کو مل گئی تھی، سارے پیغامات تیرے پاس آ گئے تھے، قرآن تیرے سامنے موجود تھا، علماء بتانے والے موجود تھے، صوفیہ بتانے والے موجود تھے، اولیاء بتانے والے موجود تھے، فقہاء بتانے والے موجود تھے، محدثین بتانے والے موجود تھے، مبلغین موجود تھے، تو نہیں مانا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل مانے قیامت میں اگر مان گیا، تو قیامت میں تو اس وقت صرف ایک ہی بات ہوگی،
کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ بھئی آج ہمارے پاس مت آؤ، آج ہماری طرف مت دیکھو۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان منصب جس کو کہتے ہیں منصب شفاعت، بہت بڑا منصب ہے، اسی کے لیے تو ساری بھاگ دوڑ ہے، یہی تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں معاف کر، یا اللہ ہماری مغفرت کر، یا اللہ ہماری نجات عطا کر ہمیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں نا۔ ان دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے والے اور ان دعاؤں کو منوانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا نام سفارش اور شفاعت ہے۔ حضور شفیع ہیں، شفیع المذنبین، گناہگاروں کے بخشوانے والے، اللہ ہے بخشنے والا، حضور بخشوانے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ سارے انبیاء اس دن نفسی نفسی کہیں گے، یعنی اپنی بات کریں گے، اپنی ذات کی طرف دیکھیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ میں یہ کہوں گا کہ آؤ میرے پاس، آج میرے پاس اللہ نے یہ اختیار اور یہ منصب عطا فرمایا کہ میں تمہیں بخشواؤں، تمہاری شفاعت میں کروں گا۔ تو وہ دعا یاد رکھیں اس بات کہ ابراہیم علیہ السلام جو مانگ رہے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول تو بھیج دے، وہ تشریف لے آئے جو ان میں سے ہو۔ تو وہ رسول تشریف لے آئے، جب لے آئے تو اللہ فرماتا ہے ان کا آنا ایسا ہوا کہ اندھیرے سے اجالا ہو گیا، ظلمت دور ہو گئی، نور آ گیا، اور نور بھی ایسا آیا کہ خود اللہ نے نبی اکرم علیہ السلام کو نور اللہ بنا کر بھیجا، اپنا نور۔ اگرچہ بشر ہے، اگرچہ انسانوں میں سے آئے، مگر ان کی صفات، ان کی خصائص، ان کی خصوصیات نورانی ہیں۔ وہ تو سب کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں پہنچانے والے ہیں۔ دیکھیے نا ان کی خصوصیت کیا بتائی اللہ نے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے سب لوگ گمراہی میں تھے، گمراہ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے سرچشمے میں پہنچایا، ہدایت کا نور انہیں عطا فرما دیا۔ تو کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی صفات ہے کہ آپ گمراہی سے نکالنے والے، کفر کی گمراہی، شرک کی گمراہی، جہالت کی گمراہی۔ اب تاریخ پڑھو نا، عہد جاہلیت کی، پتہ چل جائے کیسی کیسی گمراہیاں تھیں۔ اب جب گمراہی سے نکال کر اللہ نے ہدایت کا نور دکھا دیا تو یہ نور کس کے ذریعے ملا؟ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، جن کے تشریف لانے کی خوشی آج مسلمان منا رہے ہیں۔ گمراہ کو رستہ گر مل جائے تو کیا کہنا، گمراہ کو رستہ گر مل جائے، مردے کو مسیحا گر مل جائے تو کیا کہنا، مردے کو مسیحا مل گیا۔ دیکھو اس وقت نبی اکرم علیہ السلام کے تشریف لانے سے قبل لوگ بظاہر تو زندہ تھے، کیونکہ ہم تو زندہ اس کو سمجھتے ہیں جو چل رہا ہو پھر رہا ہو، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جو دل کا مردہ ہے وہ زندہ نہیں، جو دل کا زندہ ہے وہ زندہ ہے۔
تو اس وقت لوگ دل سے تو مردہ تھے، کیونکہ جہالت میں تھے، عہد جاہلیت میں تھے. کہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، کہیں عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، کہیں کیا مختلف قسم کی جہالت، کفر کی، شرک کی، سب چل رہے، توہمات کی سب چل رہے. لیکن سرکار دو عالم مقبول بنیاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو ایسا ہوا کہ جیسے اندھیرا دور ہو گیا اور اجالا آ گیا. تو مردہ دل زندہ ہو گیا. دیکھیں نا آپ کیسے کیسے کافر، کیسے کیسے مشرک نبی اکرم علیہ السلام کی نظر عنایت سے اور آپ کی تعلیم سے صحابی بن گئے، اسلام لے آئے، حضور کے دست اقدس پر بیعت کر لی، مرید بن گئے، مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے. ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایسا ہو گیا کہ کوئی غیر صحابی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. دیکھ لیجئے خلفائے راشدین، بڑے بڑے صحابہ، یہ سب وہ تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، نبی اکرم علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحابی بن گئے. کتنی بڑی شان اس نبی، اس رسول. یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ تیری آیتیں تلاوت کرے. اے اللہ قرآن سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کا معنی قرآن، کہ قرآن ان کو پڑھ کر سنائے. کتاب جو تو ان پر نازل کرے گا اے اللہ، اس کی وہ تعلیم دے لوگوں کو. دیکھ لو وہ کتاب آج ہمارے پاس موجود. ہم کیوں نہ فخر کریں کہ جو کتابیں آسمانی پہلے نازل ہوئیں وہ آج کوئی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں. نہ انجیل کا یہ دعویٰ کہ میں اصل ہوں، نہ تورات کا یہ دعویٰ کہ میں اصل ہوں، نہ زبور کا یہ دعویٰ کہ میں اصل ہوں. کوئی آسمانی کتاب اصل نہیں سوائے قرآن، سوائے قرآن. اور کوئی تورات کا حافظ نہیں، کوئی زبور کا حافظ موجود نہیں، کوئی انجیل کا حافظ موجود نہیں. اگر حافظ ملیں گے تو قرآن پاک کے ملیں گے اور ہوتے رہے. مرد بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گی، بچے بھی ملیں گے، جوان بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے. ایسی کتاب مقدس، آخری کتاب، جس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ اب جو کوئی بھی دنیا میں آئے وہ اس کتاب پر ایمان لائے. قرآن مجید. انجیل کی تعلیمات منسوخ، کینسل. انجیل پڑھنے والوں کو اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو. کیونکہ جب قرآن نازل ہو گیا، جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ قیامت تک جو بندہ دنیا میں پیدا ہوتا رہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد پر ایمان لائے. تو اللہ کو منظور ہے، تو اللہ قبول فرمائے. چنانچہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے سامنے وہ قرآن موجود ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب ہے جو اپنے اصل حالت میں موجود ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. آج دنیا میں کوئی قرآن مجید کو پھاڑ دیتا ہے. ایسے واقعات ہوئے نا دنیا میں. کوئی پادری قرآن کو جلا رہا ہے، جاہل بیوقوف، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن کو جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا. کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے یہ سمجھ کے کہ شاید قرآن ختم ہو جائے گا. کوئی قرآن کو جھٹلا رہا ہے، کوئی قرآن پر اعتراض کر رہا ہے بیوقوفی میں، جہالت میں، یہ سمجھ کر کے شاید قرآن کو نقصان پہنچ جائے گا. اسے یہ نہیں پتا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود باری تعالی نے لیا ہوا ہے.
تمہارے قرآن جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا، تمہارے قرآن کو مٹانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن جو صفحات پر ہے تم اس کو جلا سکتے ہو، جو صفحات پر ہے تم اسے مٹا سکتے ہو، قرآن کو تو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا اور محفوظ رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جتنا کوئی قرآن کی مخالفت کرے گا قرآن اتنا ہی زیادہ پاپولر ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا انشاءاللہ۔ آج دیکھو دنیا میں اسلامو فوبیا ہے، اسلام کا خوف۔ کیوں؟ کہ وہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ قرآن سچا، قرآن میں جو باتیں وہ پوری ہو رہی ہیں، حدیثیں سچی، کہ حدیثوں میں جو نشانیاں بیان ہوئی وہ پوری ہو رہی ہیں، اور جو قرآن میں کچھ اللہ نے فرما دیا وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ آج کعبہ اپنی جگہ موجود ہے، آج مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور موجود ہیں، اسلامی مقدسات اور تعمیرات موجود ہیں، تو ان کو سب پتا ہے۔ تو اسلامو فوبیا اس لیے ہے کہ اندر سے خوف ہے کہ اگر اسلام پھیلتا گیا، مسلمان پھیلتے گئے، تو جو ہم جس دین کی اشاعت کر رہے ہیں وہ تو نقصان میں ہو جائے گا، تو وہ نہیں چاہتے۔ مگر اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرما دیا ہے کہ بے شک یہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانے کا ارادہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، تو اللہ کا نور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی بھی تعلیم دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو کتاب کی بھی تعلیم سکھائے اور حکمت بھی سکھائے۔ تو حکمت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر سنت نبوی، قرآن تو قرآن ہے، ایک ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے کیا، جو عمل سرکار نے کیا، وہ سنت، وہ طریقہ ہے۔ جیسے ہم نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، فرض سے پہلے سنتیں، فرض کے بعد سنتیں، یہ کیا ہے؟ حدیث سے ثابت۔ دنیا میں ایسے جاہل ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حکمت حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام حضور نے جو کچھ فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ یعنی اللہ نے رسول کو مختار بنا دیا، اختیار دے دیا کہ آپ جو دینا چاہتے دے دیں، آپ کو ہم نے اختیار عطا فرما دیا۔ جس چیز سے روکنا چاہتے ہیں روک دیں، آپ کی امتی پر لازم ہو گیا کہ آپ جو دیں وہ لے لیں، اور آپ جس سے روک دیں وہ رک جائے۔ حضور شارع علیہ السلام شریعت ان کی، چنانچہ قرآن بھی اور حدیث بھی، یہ دونوں ہمارے لیے حجت، ہر مسلمان کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، تو قرآن تو صحیح ہے مگر حدیث میں ہمارے کو ذرا یوں ہے اور یوں ہے، نہیں، کچھ نہیں، کوئی یوں نہیں۔ حدیث پر بھی ایمان ماننا، منکر ہونا حدیث کا گمراہی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ابراہیم علیہ السلام دعا کی کہ وہ ان کو پاک کرے، ایسا رسول بھیجا ہے اللہ۔ یہ ناپاک ہے، نجس ہے، اندر سے، باطن سے، اوپر سے کتنے ہی پاک صاف رہے، کتنے خوشبو لگا لے، اندر سے ناپاک ہے۔ یا اللہ ایک ایسا رسول بھیج دینا جو ان کو اندر سے بھی پاک کر اور باہر سے بھی پاک کر، ستھرا زکی ویزکیہم، ان کو پاک کرنے والا ایک رسول بھیج۔
اب آپ نے دیکھا نا جو میں نے شروع میں بات کی، ایک نبی دعا کر رہے ہیں ایک نبی کے آنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کے آنے کے لیے. اسی لیے رسول پاک نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، اپنی امت سے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب بزرگان دین سے دعائیں کرائی جاتی ہیں اسی لیے کرائی جاتی ہیں کہ وہ مقبول بارگاہ ہیں، تو ان سے دعائیں کرواؤ کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے، جائز دعائیں ان سے کرواؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، وہ بھی نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے میرے لیے بشارت دی کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنی قوم کو کہ میرے بعد نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. تو آ گئے، تشریف لے آئے اور فرمایا میں اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ میری پیدائش وقت انہوں نے دیکھا کہ میری پیدا ہونے سے ایک نور پھیل گیا، اس نور کی روشنی میں انہوں نے شام تک کا نظارہ کر لیا، شام کے محلات دیکھے ایسا نور پھیل گیا. تو پتہ چلا کہ وہ نبی وہ رسول تشریف لے آئے. چنانچہ مختصر وقت میں یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو ہم ہر سال مناتے ہیں، خوشی بھی ہے اپنی جگہ، مگر ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے، جو دین اور جو تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے، اس پر قائم رہنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. اسوہ حسنہ پر حضور کے یعنی کہ نقش قدم ہوگا، ان کی تعلیمات پر چلنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم ربنا آمین. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہگار، یا رسول اللہ صلی اللہ. اللہ تبارک و تعالی گزشتہ رات کی حاضری اور آج سپہر 4 بجے سے قرآن خوانی سے جو آغاز ہوا، درود شریف سے جو آغاز ہوا، اور اس وقت تک کی محفل کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کی نماز ہوگی تو نماز کے بعد صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر ہم بادب پیش کریں گے اور پھر اجتماعی دعا بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آئندہ سال پھر ہمیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پھر نصیب فرمائے. اللہم یا رب العالمین. میں نے گزشتہ رات بھی اعلانات کیے تھے اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ آئندہ جمعرات جو آنے والی ہے اس میں شہداء بدر کی محفل ان کی یاد میں ہر ماہ ہوتی ہے، وہ ہوگی. اور حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس ہوگا جو ہر مہینے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حاضری کی توفیق عطا کرے. اور دوسرا اعلان یہ کہ آئندہ مہینے سے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر 1 گھنٹے کی ایک کلاس ہوگی جس میں 3 مہینے تک کورس کے صورت میں لیکچر ہوں گے، بڑے معلومات کے عقائد پر جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، اعمال پر یعنی فرائض، عبادات وغیرہ، اور تصوف، صوفیہ کی تعلیمات پر. تو 3 مہینے کی مدت کا
یہ کورس ہوگا، اور اس میں جب پورا ہو جائے گا تو جتنے شرکاء باقاعدہ اس میں اپنا نام درج کروا لیں گے، ان کو سند اس قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ کی جانب سے، قادریہ اسپریچول اکیڈمی کی جانب سے جو ہم نے قائم کی ہے، ان کو سند اور سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، جو ان کے پاس ایک یوں سمجھیں کہ اہم چیز ہوگی یہاں کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور تیسری بات یہ میں نے کی تھی کہ عمرے کی سعادت، ہمارے اہل حلقہ ہر سال کافی تعداد میں عمرہ ادا کرنے جاتے رہتے ہیں، اور زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں، بغداد شریف وغیرہ۔ تو یہاں سے سلسلہ سہولت کا شروع کر دیا گیا ہے، اسپریچول ٹریول اینڈ ٹور کے نام سے، روحانی سفر کے نام سے، اور اس میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ جو بھی حضرات مرد و خواتین عمرہ ادا کرنے کے لیے جانا چاہتے ہوں وہ رابطہ فرما لیں یہاں پر، تو ان کو انتظامات اور سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ان کو اخراجات بتائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ اب چونکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے تو میں مختصر دعا کر کے اور عرض کروں گا کہ آپ حضرات صفیں اپنی بنا لینا، تاکہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین اللہم یا رب العالمین۔ جو محافل یہاں پر ہوتی ہیں جمعہ، جیسے یہ محفل بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، اور بڑی بڑی راتیں ہوتی ہیں، وہ سب گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں یا براہ راست ان کو گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے فیس بک کے ذریعے۔ تو جو حضرات اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ معلومات حاصل کر لیں یہاں سے، تاکہ گھروں میں بھی آپ یہاں کے بیانات کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی ہم کو تبلیغ اور دین کی دعوت سے آشنا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہم یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيتي أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔